بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بہت سارے دوستوں کا ایک سوال یہ ہے کہ ہم حدیث کی کتابوں میں حدیث جبرائیل کے نام پر ایک حدیث سنتے ہیں، وہ حدیث جبرائیل کیا ہے؟ علماء بتاتے ہیں کہ آپ کو ایمان اور اسلام اور اللہ کی عبادت سیکھنی ہے تو حدیث جبرائیل کو پڑھیے۔ یہ حدیث جبرائیل ہے کیا؟ اس کو بڑی بڑی کتابوں نے روایت کیا ہے اور اس کے راویوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کبار صحابہ ہیں۔ تو حدیث جبرائیل یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا، آتا ہوا نہیں دیکھا، اچانک ہماری نگاہ اٹھی تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، دو زانو ہو کر نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا، سامنے بیٹھ گیا اور اس طرح سے بیٹھا کہ آپ کے زانو مبارک اور اس شخص کے زانو مبارک آپس میں مل گئے۔ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، بال اس کے سیاہ تھے اور آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ توحید و رسالت کا اقرار کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کرنا، روزے رکھنا رمضان المبارک کے مہینے کے، اور مالدار کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا، اور صاحب وسعت اور راستے کی استطاعت والے شخص کو حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں جی آپ نے ٹھیک فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا یہ کیسا سائل ہے، کیسا سوال کرنے والا ہے کہ ایک طرف کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے اسلام بتائیے کیا ہے، اور اللہ کے نبی جب جواب دیتے ہیں تو آپ کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، کہتا ہے آپ نے بجا فرمایا، آپ نے حق فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جانتا بھی ہے، سوال کرنے سے معلوم ہوتا ہے جانتا کچھ نہیں، جاننا چاہتا ہے، اور جب جواب مل جاتا ہے تو اس کی تائید کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جانتا بھی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، اور قیامت کے دن پر، اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، خواہ وہ بندے کو بھلا لگے یا برا لگے، یہ تمام کا تمام اس کے مقدر کا حصہ ہوتا ہے، یہ ایمان ہے۔ وہ شخص کہنے لگا اللہ کے رسول آپ نے بجا فرمایا۔ تو صحابہ کو پھر تعجب ہوا یہ عجیب شخص ہے۔ پھر وہ کہنے لگا اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ آپ جب کوئی عمل کر رہے ہو تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اتنا بھی احساس نہ ہو تو آپ جب بھی کوئی عمل کریں تو کم از کم یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا آپ نے بجا فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا علم پوچھنے والے سے زیادہ میرے پاس نہیں، یعنی آپ جتنا جانتے ہیں اتنا میں جانتا ہوں، آپ کے پاس بھی اس کا علم نہیں ہے، میرے پاس بھی اس کا علم نہیں ہے۔ پھر وہ شخص 5ویں نمبر کا سوال کرنے لگا اور کہا یہ بتائیے قرب قیامت کی کیا علامتیں ہیں، جب قیامت آئے گی تو کیا علامتیں ظاہر ہوں گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب باندی اپنے آقا کو جننا شروع کر دے، اور جو ننگے پیر اور کمزور طبقے کے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگے، ان کو عہدوں اور منصبوں سے نوازا جانے لگا، تو سمجھ لو کہ اب قیامت قریب ہے۔ میرے بھائیوں یہ حدیث جبرائیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہ شخص اٹھے اور چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کی جماعت کیا آپ جانتے ہو کہ یہ شخص کون ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم نے کہا
اللہ کے نبی اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ شخص کون ہے، ہمارا کوئی جانا پہچانا شخص تو معلوم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، یہ آپ کو آپ کا دین، آپ کا اسلام سمجھانے آئے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی حدیث جبرائیل ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان اور نیکی کیا ہے، قرب قیامت کی علامت کیا ہے، اور قیامت کب آئے گی اس کا علم تو کسی کے پاس نہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً قیامت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہ حدیث جبرائیل ہے، لہذا اس کو سمجھو، سنو، پڑھو اور اپنا ایمان اور اپنے اعمال اور اپنا اسلام درست کرنے کی کوشش کرو۔